السلام علیکم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک سے اسکولز ہمارے جو کلاس ورک تھا وہ سسپینڈ ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جس طرح لاسٹ ایئر بھی کووڈ کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے اسکولز بند رہے، لیکن ہم آپ سے جڑے رہے آن لائن آف لائن ویڈیوز کے ذریعے سے. تو ایک بار پھر ہم آپ سے جڑ رہے ہیں اسی آن لائن یا آف لائن کوئی بھی موڈ ہو اس کے مادھیم سے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے. تو آج ہم کلاس ففتھ جو ہماری انگلش ٹیکسٹ بک ہے ٹولپ سیریز، جس کا پہلا چیپٹر ہے، لیسن ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں. کچھ تو آپ نے پڑھا ہے کلاس میں، تو اب ہم اس کو پھر سے ریوائز کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے لیسن کا نام آپ سبھی کو پتہ ہے. آپ جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک نکالیے اور اس کا پہلا لیسن انگلش ٹیولپ سیریز کلاس ففتھ کا پیج نمبر 1 پہ دا فاؤلر اینڈ دا کوئلس وہ اوپن کیجئے. آپ سبھی نے اوپن کر لی بک؟ ٹھیک ہے. فرام جٹکا ٹیلز ہم نے جیسے اس کو ڈسکس کیا ہے. جٹکا ٹیلز جو تھیں، وہ جو انڈیا یعنی بھارت ہندوستان کی جو اینشنٹ لٹریچر تھا بدھاز کے زمانے میں، یعنی اس وقت کا ایک یہ کہانیاں وغیرہ اس میں ہیں، یعنی اس وقت سے یہ ہیں. تو ہمارا یہ جو فاؤلر اینڈ کوئلز جو چیپٹر ہے، اس میں یونٹی کو دکھایا ہے کہ یونٹی کتنی اہم ہے، یعنی جو اتفاق ہے، جو ہمارا مل جل کے رہنا ہے آپس میں، یعنی وہ کتنا اہم ہے. جب ہم آپس میں مل جل کے رہیں گے، ایک ہو کے رہیں گے، اس ایک ہو کے رہنے پہ یہ ہمیں اور ہماری سوسائٹی کو، ہمارے گھر والوں کو کیسے مضبوط بنائے گا. تو ہم اسی بات کو سمجھیں گے اس کہانی کے ذریعے سے. تو پیارے بچوں، آپ نے اپنی بک اوپن کر لی، تو چلو ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے فاؤلر کسے کہتے ہیں. فاؤلر شکاری کو کہتے ہیں جو چڑیاں پکڑنے والا ہے. ایک شکاری کا چتر، اس کی ایک امیج، اس کی ایک تصویر آپ کی اس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے فاؤلر، ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو وہ کوئلز ایک بٹیر جسے کہتے ہیں، ایک پرندہ ایک ہوتا ہے، اسے کوئل کہا جاتا ہے، یعنی ہم اردو میں اسے بٹیر کہتے ہیں. تو ابھی نیکسٹ جو سلائیڈ آئے گی اس میں آپ کوئل کی تصویر دیکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئل ہیں، ہے نا، یہ ہمارے پاس کوئلز ہیں. ٹھیک ہے نا، QUAILS کوئلز. ایک تو ہو گیا کوئل، QUAIL کوئل، ایک بٹیر سنگولر، اور پلورل اس کا کوئلز ہے. ٹھیک، یہ آپ نے سمجھا. ایک ہوگا تو ہم کیا بولیں گے؟ کوئل، اور بہت سے ہوں گے تو کوئلز. یہاں سے سنگولر، پلورل، واحد اور جمع. ٹھیک، اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے. تو ہم نے یہ سمجھا فاؤلر چڑیاں پکڑنے والے کو کہتے ہیں جو شکاری ہے، اور کوئلز وہ چڑیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے اگر دیکھی ہیں تو ٹھیک ہے، نہ نہیں دیکھی ہیں آپ پوچھیں اپنے بڑوں سے. تو آپ میں سے کس نے دیکھی ہے نا؟ میں یعنی گھروں میں بھی یہ رکھتے ہیں اس پرندے کو، اس چڑیا کو، اس بٹیر کو، یا نہیں رکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ پوچھیے، اپنے گھر میں ڈسکس کیجیے. تو یونٹی کے بارے میں یہ جو ایک کہانی ہے، اس کہانی کو ہم دھیان سے پڑھیں گے، سنیں گے، ہے نا، اور دیکھیں گے کتنی یہ انٹرسٹنگ ہے. تو پیارے بچوں، دا فاؤلر اینڈ دا کوئلز، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں فرام جٹکا ٹیلز. Unity is a great virtue. A man cannot do anything alone unless he works with others. Teamwork and collaboration makes us achieve our aim with great ease. There is an old saying that the five fingers of a hand are not alike, but the power of a fist, which brings the five fingers together, is immense. That made the great poet Shakespeare say,
We know what we are, but we know not what we may be. If we cooperate with each other, no one will be able to break us. But if we quarrel among ourselves, our enemies will take advantage of this and defeat us. Read out the story and find out if the following statement by Mother Teresa is true. Mother Teresa is true or false. I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. तो सबसे पहले इस कहानी का, हमारी इस चैप्टर के इस लेसन का, यानी क्या बताना चाह रहा है ये कहानीकार, तो वो दिखाया है कि इसमें हमें क्या सबक मिल रहा है। तो पहले ही किसने कहा, जो यूनिटी है, यूनिटी इत्तेफाक इत्तेहाद को, आपसी मेल जोल को कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त बड़ी खूबी एक है, एक सिफ्त एक है का, जो एक ए मैन कैन नॉट डू एनी थिंग अलोन, कि कोई भी इंसान खुद नहीं कर सकता है ना बहुत से काम, कुछ भी, जब तक ना दूसरे की उसके साथ मदद हो, दूसरों के साथ मिलजुल के ना काम करे, है ना। हमें कोई भी काम करना, हम अपना मकान बनाते हैं, है ना, तो एक अकेला इंसान मकान नहीं बना सकता है, तो उससे मकान बनाने के लिए उससे बहुत से लोगों की मदद चाहिए, है ना। उससे मज़दूर चाहिए, उससे मैसन चाहिए, यानी कारपेंटर होना चाहिए। फिर वो दुकान पे जाता है, दुकान वाले से चीज़ें लेता है, टीन वाले से टीन लेता है, सीमेंट वाले से सीमेंट लेता है, बजरी वाले से बजरी लेता है ना, ईंटों वाले से ईंट। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। या मामूली हम कोई रोटी खाते हैं, रोटी बिस्किट का मामूली डब्बा हमारे पास पहुंचता है, कितने लोग इसके पीछे हैं, है ना। तो इसलिए कहा जो टीम वर्क है, यानी जो आपसी, है ना, आपसी जो मेल जोल है, यानी जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने की जो सिफ्त है, या जो कोलाब्रेशन, जो आपसी ताउन है, मेल जोल है, तो उसके ज़रिया से, है ना, हम बहुत, यानी जो हमारा जो मकसद हो, हम इस आराम से उसे हासिल कर सकते हैं। ईज़ यानी आराम से, यानी जो एम है, जो हमारा मकसद है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि एक ही हाथ की जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये एक जैसी नहीं है ना। दैट द 5 फिंगर ऑफ हैंड आर नॉट अलाइक, है ना, बट द पावर ऑफ अ फिस्ट विच ब्रिंग्स द 5 फिंगर टुगेदर इज इमेंस, है ना। लेकिन जब ये पांचों उंगलियां जब जुट हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो जो इनकी पावर है, जो इनके अंदर एक कवत बन जाती है, तो वो बहुत, यानी ज़बरदस्त कवत इनके अंदर आ जाती है। यानी जब मुक्का, फिस्ट मुक्के को कहते हैं, यानी एक उंगली से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही उंगलियां एक साथ आ जाए तो एक मुक्का बन जाता है ना। एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी का एक शायर है, इंग्लिश का शेक्सपियर, है ना, बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, है ना। तो आप कहें इधर उधर से जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, या जो आपके घर में हैं, आप उनसे मालूम कीजिए शेक्सपियर के बारे में, उसकी कोई, है ना, जो उसने कुछ लिखा है वो आप सर्च कीजिएगा अपने इंटरनेट से, अपने मोबाइल से, है ना, उसके बारे में थोड़ा आप मालूम कीजिएगा, थोड़ा आप सर्च कीजिएगा, और, है ना, फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वो कौन था, शेक्सपियर कब पैदा हुआ था, वो कहाँ हुआ था। ठीक है, ये आपका एक वर्क है। तो वी नो, वो क्या कह रहा है कि वी नो वट वी आर बट वी नो नॉट वट वी मे बी। हमें पता है हम क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेशन करेंगे, इश्तराक करेंगे, ताउन करेंगे, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है ना। कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है हमारी ताकत को। लेकिन जब हम आपस में और लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो हमारी दुश्मन होंगे, जो हमारे मुखालिफ होंगे, वो इस बात का फ़ायदा लेंगे और वो हमें आसानी से शिकस्त देंगे, डिफीट, हरा देंगे, है ना। तो इसलिए इस स्टोरी को हम पढ़ें, स्टोरी कहानी को कहते हैं। और इसके बाद जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा कौन थी? हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा नाम है मदर टेरेसा का। इसको आप मालूम कीजिएगा किसी से, या खुद सर्च कीजिए, हो सकता है आपके बहन भाइयों को, या आपके पेरेंट्स में से, या आपके फ्रेंड्स में से किसी को मालूम हो मदर टेरेसा कौन थी। अगर जिसको मालूम हुआ वो कमेंट सेक्शन में जाके
اس میں کامنٹ کیجیے گا کون تھی, کہاں پیدا ہوئی تھی, مدر ٹریسا کون تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ بات, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ایک ہے, اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہانی پڑھ کے آپ اس بات کو فائنڈ آؤٹ کیجیے گا. آئی کین ڈو تھنگز یو کیناٹ, میں کچھ کام میں کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں لیکن آپ نہیں کر سکتے. بہت سے کام ہیں مجھے آتے ہیں, آپ کو نہیں آتے ہیں. بہت سے کام ہیں یو کین ڈو تھنگز آئی کیناٹ, بہت سے کام ہیں آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, ہے نا. ٹوگیدر وی کین ڈو گریٹ تھنگس, لیکن جب ہم جڑ کے کام کریں گے تو وہی تو ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جو میرے پاس جو اسکلز ہوں گی, مجھے جو تھنگز کرنے کی کام آتی ہوگی وہ آپ کو نہیں, آپ کو جو آتی ہے مجھے نہیں, جب ہم مل جل کے کریں گے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب نیکسٹ ہم اب کہانی پہ آتے ہیں, شروع کرتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ شروع کیجیے گا, پڑھیے گا. ونس اپان اے ٹائم there lived a coil in a forest at the head of many thousands of coils. A fowler who caught coils came to that place. He used to imitate the note of a coil till the boards had been drawn together. He flung his net over them and whipped the sides of the net together so as to get them all huddled up in a heap. Then he crammed them into his basket and sold his prey for a living before going home. تو کہا ایک بار کا تذکرہ ہے, ایک بار ہے نا, ایک زمانے کی بات ایک ہے, ایک دفعہ کا ذکر ایک ہے کہ ایک کوئل, ایک بٹیر ایک جنگل میں رہتا تھا جو ہزاروں کوئلوں کا لیڈر تھا, ان کا جو بڑا تھا, یعنی ان کا چودھری تھا, ان کا سرپنچ تھا, ہے نا, ان کا وہ ایم ایل اے تھا, ان کا وہ بڑا لیڈر تھا, یعنی ان کا ہے نا, ان کا بڑا تھا وہ کوئل ایک تھا, ٹھیک ہے نا. ہزاروں کوئل اس کے ماتحت تھے. مسئلہ کیا ہو گیا کہ فاؤلر جو تھا وہ آتا تھا ان کی جگہ پہ, آ گیا جہاں یہ رہتے تھے. اس کو پتہ چل گیا کہ فلانی جگہ کوئلز رہ رہے ہیں, بٹیر ہیں, تو وہ آ گیا ان کو پکڑنے کے لیے. تو وہ کیا ٹرک کرتا تھا, کیا کام کرتا تھا, ہی یوزڈ ٹو امیٹیٹ دا نوٹ آف اے کوئل. وہ کوئلوں والی, جیسے وہ چڑیا کوئل آواز نکالتا تھا وہ ویسی آواز نکالتا تھا, ہے نا. آپ کو بچوں کوئی کسی پرندے کی یا کسی جانور کی آواز نکالنے کی آتی ہے, جیسے طوطے کی, مائنا کی, کرو کی, کوے کی, جس کو آتی ہے وہ اس آواز کو نکالے, ہے نا. کون سی آواز آ رہی ہے نکالنے کی, جیسے طوطا کیا کرتا ہے, بلی کیا کرتی ہے نا, آ رہی ہے آپ کو, ہے نا. ایسے ہی وہ آواز, ایسی آواز نکالتا تھا جیسے کوئل کرتے. تو کوئل جب وہ آواز سنتے تھے تو وہ سوچتے تھے ہمارا ہی کوئی ساتھی ہے, تو کیوں نہ ہم سب اس کے ساتھ, وہ اس آواز کے پیچھے آ جاتے تھے. جب وہ ایک ساتھ ایک جھنڈ میں آتے تھے کہ وہ فلنگ ہز نیٹ اوور دیم, وہ اپنی جو نیٹ تھی, نیٹ جال تھی, ان کے اوپر اس کو پھینک دیتا تھا, اور پھر اس کے جلدی سے اس کے جو کنارے تھے, سائڈز تھے نیٹ کے, ان کو ان پہ چپتا تھا, ان کو جلدی سے کھینچتا تھا ایک ساتھ. تو وہ سارے کیا ہو جاتے تھے, ایک ہی ڈیر ان کا ہو جاتا تھا, ہے نا. ایک ڈیر میں آ جاتے تھے, یعنی ان کو ایسے پکڑ کے لے آتا تھا, ہے نا, کہ وہ ایک ساتھ سارے اس جال میں پھنس کے کھینچے آتے تھے. تو اس کے بعد دین ہی کریمڈ دیم انٹو ہز باسکٹ, ٹوکری میں اپنی میں ان کو وہ ٹھونس دیتا تھا, بھرتا تھا. اور اس کے بعد سولڈ کہتے ہیں بیچنے کو, وہ پرے شکار کو, جو وہ شکار پکڑتا تھا وہ اپنے گھر جانے سے پہلے, ہے نا, وہ ان کو جا کے بازار میں بیچتا تھا, وہ یہ اس کا گزر بسر تھا. تو نیکسٹ کیا ہو رہا ہے. Now one day the leader coil said to other coilies, this fowler is creating havoc among our kinsfolk. I have a device whereby he will be unable to catch us. Henceforth, the very moment he throws his net over you, let each one of you put his head through a net, and then all of you together must fly away with the net to such a place as you please.
کہا اب جو ان کا لیڈر کوئل تھا اس نے دوسرے کوئلے سے کہا دیکھو اس شکاری نے تو زبردست ہمیں ہے نا ہمارے اوپر ہے نا اس نے زبردست قسم کی تباہی ہے نا پھیر دی ہے، ہمیں اس نے زبردست قسم تنگ کر دیا ہے، ہمارے جو کنز فوک کہتے ہیں یعنی ہمارے جو یہ دوست یار ہیں رشتہ دار ہیں ان کے درمیان اس نے ہے نا جی ایک زبردست قسم کی اس نے تباہی مچا رکھی ہے نا، ہر روز پکڑ کے لے جا رہا ہے، تو اس لیے میرے پاس ایک ڈیوائس ہے، ایک تجویز ہے، ایک منصوبہ ہے، اگر ہم وہ کریں گے ہے نا تو وہ ہمیں پکڑ نہیں سکے گا۔ تو کہا کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تھرو کرے گا اپنی جال ہم پہ تو ہم میں سے آپ میں سے ہر ایک اپنا سر اوپر کر کے اس جو نیٹ ہے اس کو ایک ساتھ اٹھ کے ہے نا جی اٹھا کے اوپر لے جائیں گے، ہے نا، یعنی سارے جیسے آپ کے سر پہ وہ جال پڑے گی اس کچھ نہیں سوچنا ہے بلکہ سب کو ایک دم کھڑے ہو کے اڑ کے اس جال کو اڑا کے لے جانا ہے نا، اور اس نیٹ کے ساتھ جال کے ساتھ ہے نا ایک ویسی جگہ پہ جانا ہے جہاں کیا ہو اینڈ دیئر لیٹ اٹ ڈاؤن آن اے تھون بریک دس ڈم وی ول آل اسکیپ فرام آور سیورل مشز ویری گڈ سیڈ آل ان ایگریمنٹ۔ تو اس نے کہا اب کیا کرنا ہے، جیسے وہ ہمارے اوپر جال پھینکے گا تو ہم سب نے وہ جال اٹھانی ہے اور جال اٹھا کے ہمیں کیا کرنا ہے نا اس کو لے جانا ہے اور لے جا کے جو تھون بریک یعنی تھون کہتے ہیں جو خاردار جاڑی ہو کانٹے والی جاڑی ہو ہے نا تو وہاں پہ ہم نے اس کو ہے نا پھنسا دینا ہے، تو جب وہ اس کے ساتھ الجھ جائے گی اس کی جال تو ہم وہاں سے سارے بچ جائیں گے، ہم وہاں سے نکل جائیں گے، ہے نا۔ سب نے کہا وہ اس پہ راضی ہو گیا، کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہمارا اتنا ہی تھا، نیکسٹ ہم پڑھیں گے کل کہ آگے کیا ہوگا، انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا، پھر اس فاؤلر نے کیا کیا، تو یہ سب ہم نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو آپ کو ورک دیا ہے ہوم ورک آپ وہ کیجیے گا، اور بارہا تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔